العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضر محفل، شامل مجلس، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ آج ہم سب لوگ اپنے بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اور پیارے ساتھیوں، آج کے لیے بہت لوگوں نے رابطہ کیا کہ محفل ہے بھی یا نہیں ہے. میرے ساتھیوں، محفل تو ہے الحمدللہ. اسی کیوں میں اثر دیکھ رہا ہوں لوگوں میں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری محفل مکمل ہو. ستمبر عظیم شان دن تھا پاکستان کا، بلکہ دنیا اسلام کا. اصل ماجرا کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا اس وقت ہماری ایک ہی جماعت تھی اور اس کا نام تھا مسلم لیگ. دوسری جماعت ہماری کوئی اور نہیں تھی، ایک ہی جماعت مسلم لیگ. تمام مسلمان جتنے بھی تھے اسی میں شامل ہو رہے تھے. جو بھی پاکستان کے حامی تھے، جو مخالفین تھے، وہ کانگریس میں جا رہے تھے. تو الحمدللہ ہمارے مشائخ تمام مسلم لیگی تھے. ہمارے شیخ، ہمارے مرشد غزالی زمانے مسلم لیگی تھے. اگرچہ 1948 میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے اندر کچھ ایسے عناصر اور کچھ ایسے افراد شامل ہو رہے ہیں جو کہ ہماری منشا کے مطابق آواز بلند کرنے والے نہیں اسلام کے، تو انہوں نے یہ دیکھ کر جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد ڈالی. لیکن اس کے باوجود وہ مسلم لیگ کے ایک لیگی کارکن کی حیثیت سے اس میں کام کرتے رہے. اس جماعت کو چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ جب 1950 آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مرزائیت کا جگہ جگہ پر
شور غلغلہ ہونے لگا ہے اور یہ لوگ بڑی شدت سے آگے بڑھنے لگے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے 1950 میں ایک فتویٰ جاری کیا ہمارے شیخ نے، غزالی اسد، جسٹس منیر خان کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھیے، وہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، آج ہی موجود ہے الحمدللہ وہ رپورٹ۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو اب نئے مسلمان مرزائی بن رہے ہیں وہ مرتد ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ کافر ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے مقابلے میں کسی اور کو نبی تسلیم کرنا، حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے بعد بعید طور پہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی بن کر آ گیا ہوں، یہ قطعاً جائز نہیں۔ ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ لین دین بطور مودت کے نہیں رکھ سکتے ہیں، بطور مودت اور محبت کی لین دین رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا محبت کے طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے دنیا کے معاملے چلتے رہتے ہیں، دنیا کے معاملے چلتے رہتے ہیں، لوگوں کے لین دین بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نئے نئے لوگ انڈیا سے ہو کر آئے تھے، ہندوؤں کے ساتھ لین دین تھے، سارے معاملات تھے، لیکن بطور محبت و مودت کے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ 1950 میں انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ 1950 کے بعد پھر 1952 میں 52 اس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی مسلم لیگی کارکن ہونے کی حیثیت سے مسلم لیگ کی پارلیمنٹ میں کہ یہ مرزائی جو ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسلمان ہوتے ہیں، ظاہر یہ مسلم سلطنت ہے، بادشاہت ہے، چل رہا ہے معاملہ، حکومت اسلامی حکومت چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اب ان کو بھی پناہ دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب خیبر فتح فرما لیا تو اب وہ خیبر چونکہ مسلمانوں کے حق میں تھا، اب ان کو ایک پناہ دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی تم جہاں پر رہ سکتے ہو، یہیں دور پہ جائیے، مکہ مکرمہ میں آ جائیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا 8 ہجری میں فتح مکہ شریف ہوا، 9 ہجری کے حج فرمایا، اور فرمایا اگلے سال سے اب کسی غیر مسلم کو اجازت نہیں ہوگی کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے برہنہ ہو کر، اور اس طرح کی صورت میں اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم آتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف۔ خیبر فتح ہوا تو یہود نے کہا کہ یا ابو القاسم محمد علیہ وسلم، ہم خیبر کی زمینوں سے ہم زیادہ واقف ہیں، آپ لوگوں سے، ان لوگوں سے یہاں کے جو رہنے والے ہیں زمینیں نہیں سنبھلیں گی، ہم ہمیشہ سے سنبھالتے چلے آئے ہیں، اگر آپ ہمیں یہاں پر رہنے دیں تو اس طرح ہے کہ ہم اس کی پیداوار آدھی آپ کو دیں گے اور آدھی اپنے پاس رکھیں گے، اب مقرر کر لیں۔ میرے آقا نے ہمارا ٹھیک ہے بھائی تمہیں اجازت ہے، تم رہ سکتے ہو۔ ان کو ذمہ بنا کر، غیر مسلم اقلیت بنا کر رکھا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک وقت پر اعلان بھی فرما دیا تم اپنا بستر بوریا باندھو، یہاں سے نکلو، تیاری کرو، وجہ یہ ہے کہ ان الارض للہ ولرسولہ، زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اب تمہارا یہاں پر معاملہ نہیں رہا۔ یہ ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بخاری شریف کی کرے بات۔ تو اب یہ تھا کہ چونکہ مسلم حکومت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے اندر دیگر ادیان کے لوگ موجود تھے، اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ اب ان کو خنجر کے ذریعے سے تلوار کے لوگ پر تو کلمہ پڑھایا نہیں جا سکتا تھا۔ کہا کہ کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھو گے تو تم
جزیہ